سب سے امپورٹنٹ خبر تو یہ ہے کہ سینیٹر بہرامند خان تنگی، جنہوں نے گزشتہ روز سینٹ میں قرارداد پیش کی تھی جس میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ جو سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں فیس بک، ٹک ٹاک، انسٹاگرام، ایکس اور یوٹیوب پر پابندی لگا دی جائے، اور یہ قرارداد انہوں نے پیش کی۔ 4 تاریخ کو جو سینٹ کا اجلاس ہوگا اس میں اس پر بات چیت ہونی ہے، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی نے واضح طور پر کہا ہے کہ اس شخص کا پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور جو 11 مارچ کو ان کے عہدے کی مدت مکمل ہو جائے گی اور یہ ختم ہو جائیں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے انہیں اپنی پارٹی سے فارغ کر دیا ہے، اور 4 جو پاکستان پیپلز پارٹی جہاں سے ان کا تعلق ہے وہاں سے ان کی جو بنیادی رکنیت ہے اسے بھی منسوخ کر دیا گیا ہے۔ لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب سے استعفیٰ لیا گیا تھا، انہیں پارٹی سے خارج نکال دیا گیا اور فوری طور پر انہیں سینٹ سے بھی آؤٹ کیا گیا تھا، تو سینیٹر بہرامند خان تنگی کے ساتھ ایسا کیوں نہیں کیا گیا؟ تو یہ بھی ایک سوال ہے۔ لیکن بہرحال پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ کہنا ہے کہ ان کا پیپلز پارٹی کے ساتھ اب کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اچھا، اس بات کے بعد آج آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان کے 24ویں وزیر اعظم شہباز شریف نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، اور اس موقع پر انہوں نے تقریر بھی کی ہے۔ شہباز شریف صاحب پاکستان کے 24ویں منتخب وزیر اعظم ہیں، اور اس حوالے سے ان کا ایک کریڈٹ یہ ہے کہ پاکستان کی ہسٹری میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک وزیر اعظم کرسی چھوڑ کر گیا ہو تو انتخابات کے فوراً بعد دوسرا وہی وزیر اعظم بن جائے۔ تو اس حوالے سے یہ پاکستان کے پہلے وزیر اعظم ہیں کہ پچھلا دور بھی ان کا تھا اور نیا دور بھی انہی کا آیا ہے۔ عموماً یہ روایت ہم امریکہ میں دیکھتے ہیں، باقی ملکوں میں دیکھتے ہیں، لیکن پاکستان میں یہ فرسٹ ٹائم ہو رہی ہے کہ درمیان میں نگران دور حکومت تو آیا، لیکن پچھلا حکومت بھی اور نئی آنے والی حکومت بھی انہی کو ملی ہے۔ اور اسی طرح شہباز شریف صاحب کا ایک بڑا ایکسپیرینس ہے کہ پاکستان کا آبادی کے حوالے سے سب سے بڑا صوبہ جو ہے پنجاب، وہ 3 بار اس کے وزیر اعلیٰ رہے ہیں اور کئی وزارتوں کے منصب پر بھی رہے ہیں۔ 72 سال 73 سال ابھی ہونے والی ہے ان کی عمر، تو اس عمر میں ان کے پاس ایک بڑا وسیع تجربہ ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب بعض معاملات پر تھوڑی سختی کرتے تھے، لیکن شہباز شریف صاحب پانی کی طرح ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے نا کہ پانی جس طریقے سے اپنے لیے راستہ بناتا ہے، اور سامنے اگر سخت کوئی پہاڑ آ جائے یا کوئی بلڈنگ آ جائے تو دائیں بائیں سے ہو کے گزر جاتا ہے، اور جب موقع ملے تو ان کو بہا کے ساتھ لے جاتا ہے۔ تو شہباز شریف صاحب بھی پانی کی طرح ہیں، اسٹیبلشمنٹ سامنے ہو، کوئی مشکل چیز سامنے ہو تو وہ فوری طور پر جا کر اپنے جو معاملات ہیں، مسائل ہیں، انہیں حل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کے بھی عہد اقتدار میں اگرچہ کہ ان کے خلاف کیسز تھے، انہیں گرفتار کیا گیا، ان کے لیے مشکلات تھیں، لیکن اس کے باوجود جب بھی کوئی ملکی لیول کا معاملہ آیا تو شہباز شریف صاحب ہم نے دیکھا کہ حکومت کے ساتھ، عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ مل بیٹھ کر مسائل کو حل کرنے کے لیے کوششیں کرتے رہے۔ شہباز شریف صاحب کی ایک اور خوبی بھی ہے، وہ یہ کہ وہ پرفارمنس پر یقین رکھتے ہیں۔ پرفارمنس پر سوالات کیے جا سکتے ہیں کہ کیا واقعی وہ پرفارمنس ہے یا نہیں ہے، لیکن بہرحال ان کی کوشش یہ ضرور ہوتی ہے کہ جو مسائل ہیں ان کا حل نکالیں۔ آپ نے دیکھا کہ پنجاب میں انہوں نے سستی روٹی جو تندور ہے وہ شروع کیا، دانش سکول قائم کیے، اس کے علاوہ سستے بازار قائم کیے۔ ان پر اعتراضات ہیں اور بڑے جینوئن قسم کے اعتراضات ہیں، لیکن اس کے باوجود جو سوال پیدا ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ بیوروکریسی ہے اور جو بیوروکریسی کا سسٹم ہے، اس کی موجودگی میں آپ کوئی بھی اچھا کام نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے ایک پیرلل سسٹم جو ہے وہ قائم کرنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کامیاب تو شاید اتنا نہیں ہوا، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ وہ کام جو وہ پرفارم کرنا چاہ رہے تھے وہ جلدی ہونا شروع ہو گئے۔ تو یہ بار انہوں نے ایک بڑا کام جو ہے وہ کیا تھا۔ دانش سکولوں کے بجائے سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات تو یہ تھی کہ آپ جو سکول موجود ہیں انہی کو بہتر کرتے، انہی کو امپروو کرتے۔ سستی روٹی تندور شروع کرنے کے بجائے آپ گندم کی کوالٹی اور جو کیا کہتے ہیں اس کی قیمت ہے اسے کم کرنے کی کوششیں کرتے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ نے سستے بازار شروع کیے ہیں، تو پاکستان میں پورا ایک مانیٹرنگ کا سسٹم ہے، فوڈ کنٹرولر کمیٹیاں ہیں، اور کیا کہتے ہیں ان کے ساتھ آپ ایکٹیویٹی کرتے اور ان کی ذمہ داریاں جو ہیں ان کو کنٹرول کرتے، انہیں کسی کٹہرے میں کھڑا کرتے تاکہ چیزیں بہتر ہوں، تو یہ زیادہ اچھا جو سسٹم ہے وہ ہو سکتا تھا۔ تو آج جو شہباز شریف صاحب نے تقریر کی ہے اس میں انہوں نے کافی ریفارمز کا اعلان کیا ہے، اور کہیں پر وہ بات کرتے کرتے جیسے کہتے ہیں نا دھمکی کے سٹائل میں وہ کئی بار آئے ہیں، لیکن آگے سے انہوں نے تھوڑا سا بات کو موڑ کر دیا، اور موڑ کر کے اس طریقے سے انہوں نے بات کی کہ آپ کو یہ کام کرنا چلے گا۔
اب ایشو اصل میں یہ ہے کہ گزشتہ جو گورنمنٹ تھی شہباز شریف صاحب کی، جسے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کہا جا سکتا ہے، تو اس وقت پی ڈی ایم کی گورنمنٹ میں جو لوگ اس وقت تھے اس وقت موجود نہیں ہیں، جو اتحادی کو حکومت بنی ہے متحدہ قومی موومنٹ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے ساتھ مل کر یہ حکومت نے بنائی ہے۔ شہباز شریف صاحب کا جو پچھلا حکومت تھا اس میں جو سب سے امپورٹنٹ شہباز شریف صاحب نے کام کیا، 16 مہینے تک اتحادی جماعتوں کو انہوں نے اکٹھا رکھا اور آئی ایم ایف سے معاہدہ جو تھا اس میں انہوں نے ایک کلیدی کردار جو ہے وہ ادا کیا تھا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ ان دنوں میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ کر جائے گا اور پاکستان کے لیے مشکلات ہوں گی، لیکن مختصر دور حکومت میں شہباز شریف صاحب کی جو سب سے بڑی کامیابی تھی وہ آئی ایم ایف سے بیل آؤٹ جو پیکج تھا وہ حاصل کرنا تھا۔ لیکن ان کے اس دور میں جو مہنگائی ہے وہ بھی ریکارڈ اس میں ایک اضافہ ہوا ہے، اور ان کی حکومت کے دوران روپیہ جو تھا اس کی جو ریکارڈ گراوٹ جو ہے وہ دیکھنے کو نظر آئی ہے، اور افراط زر 38% کی بلند ترین سطح کو چھو گیا، اور جو معیشت تھی اس کو مستحکم کرنے کے لیے آئی ایم ایف کے پروگرام کے تحت ہونے والی جو اصلاحات ہیں وہ ضروری تھیں۔ اور ہم نے دیکھا کہ گزشتہ کچھ 10 دن پہلے ایک رپورٹ آئی ہے جس میں بتایا گیا کہ آئی ایم ایف کی جو 25 شرائط تھیں ان میں سے 24 شرائط منظور ہو گئی تھیں، پاکستان میں عمل درآمد کر لیا گیا تھا ان کے اوپر، جو 25ویں شرط تھی وہ اس وجہ سے نہیں ہو سکی، کیبنٹ موجود نہیں ہے، حکومت نہیں ہے۔ تو اب امید ہے کہ فوری طور پر وہ آئی ایم ایف کے پاس جائیں گے اور جا کر جو معاملہ ہے اس کو حل کرنے کا کوشش کریں گے۔ اب سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے کہ شہباز شریف صاحب کو جو بڑے جو چیلنجز ہیں وہ کیا کیا درپیش ہیں۔ پاکستان سٹل جو معاشی بحران ہے اس میں گھرا ہوا ہے، اور افراط زر کی شرح 30% کے قریب ہے، اور اقتصادی کی ترقی جو ہے اس کی شرح 2% ہے۔ اور شہباز شریف کو اگلے ماہ آئی ایم ایف کے موجودہ پروگرام کی میعاد ختم ہونے کے بعد نئے آئی ایم ایف پروگرام کے لیے کوششیں کرنی ہوں گی، جو پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جو بڑے چیلنج ان کے سامنے کھڑے ہیں جن کا آج وہ خود بھی ذکر کر رہے تھے کہ ہمالیہ جیسا پہاڑ ان کے سامنے کھڑا ہے، تو اس میں قومی ایئر لائن سمیت کچھ دیگر سرکاری اداروں کی نجکاری اور غیر ملکی سرمایہ کاری کو محفوظ بنانا بھی معاشی بحران کو کم کرنے کے لیے اہمیت کا حامل ہوگا۔ اچھا، اس طرح ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شریف برادران کے سعودی عرب کے ساتھ، قطر کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات ہیں، اور یہ تعلقات پاکستان کی جانب سے حال ہی میں متعارف کروائے گئے متعدد منصوبوں میں سرمایہ کاری کو محفوظ بنانے میں مدد فراہم کر سکتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جو سعودی عرب کے ساتھ اور قطر کے ساتھ اور متحدہ عرب امارات کے ساتھ ہماری ایک ڈیل ہوئی تھی جس میں 50 لاکھ لوگوں کو برسر روزگار کرنے کا ایک معاہدہ تھا، اور پاکستان کو ایک ویجیٹیبل اینڈ فروٹ باسکٹ بنانے کے لیے اعلان کیا گیا تھا۔ تو وہ بڑی امپورٹنٹ ہے، اگر اس معاہدے پر عمل درآمد کیا جاتا ہے، آئل ریفائنری کے جو پروجیکٹ تھے ان کے اوپر عمل درآمد کیا جاتا ہے، تو پاکستان اپنی معاشی حوالے سے بڑا بہتر قدم جو ہے وہ اٹھا سکتا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا چیلنج ہے شہباز شریف صاحب کے سامنے، وہ یہ ہے کہ امریکہ اور چائنا کے درمیان ایک توازن قائم کرنا، ایک بیلنس قائم کرنا۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا کہ دو بڑے اتحادی ممالک پاکستان کے جو ہیں، امریکہ اور چین کے ساتھ وہ تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں نہیں رکھ سکتے، کیونکہ دونوں طرف سے بڑا پریشر ہے، امریکہ کی طرف سے بڑا ویزیبل پریشر ہے اور چائنا کی طرف سے ان ویزیبل پریشر ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اور جو بڑا چیلنج ہے وہ ہمارے پڑوس کے جو ممالک ہیں، 4 ہمارے پڑوسی ممالک ہیں، بھارت، ایران اور افغانستان۔ تو ہم وہاں پر بھی دیکھ رہے ہیں کہ کشیدہ تعلقات کہیں نہ کہیں ہمیں دکھائی دے رہے ہیں، اور یہ ایک بڑا سفارتی چیلنج ہوگا کہ ان کے ساتھ ہم کیسے نمٹیں گے۔ آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے ساتھ بھی حالات بہتر نہیں ہیں، اگرچہ کچھ خبریں آ رہی ہیں۔ ایران کے ساتھ بھی تعلقات اس نہج پر نہیں ہیں، اور بھارت کے ساتھ تو ہمارا معاملہ ایسے ہی رہتا ہے، اور ان کی طرف سے بھی بہت زیادہ پنگے بازیاں پاکستان کی حدود کے اندر کی جاتی ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کئی جاسوسی کے جو نیٹ ورک ہیں وہ یہاں سے ہم نے پکڑے ہیں۔ تو یہ بڑا چیلنج ہوگا کہ ان 4 پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات کیسے کیے جائیں، سعودی عرب اور امریکہ کے ساتھ اپنے تعلقات کو کیسے آگے نمٹایا جائے۔ لیکن مجھے ذاتی طور پر ایسا فیل ہوتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کہ جو ان کا اسلوب ہے اور ان کا جو رویہ ہے وہ چیزوں کو بہتر طریقے سے آگے لے کے بڑھ سکتے ہیں۔ اچھا، اس کے بعد ایک اور امپورٹنٹ یہ ہے، شہباز شریف کی وزارت عظمیٰ کا نہ صرف ان کے اتحادیوں بلکہ حریفوں کی طرف سے بھی بہرحمی سے احتساب کیا جائے گا، کیونکہ بڑا پرابلم ہوگا پاکستان کو معاشی مشکلات سے باہر نکالنے، سیاسی ہم آہنگی اور سفارتی استحکام کو فروغ دینے کا جو ان بڑا امتحان ہوگا۔ تو شہباز شریف صاحب کے لیے بڑا چیلنج ہوگا
کہ جو بڑے بڑے چیلنجز ان کے سامنے ہیں وہاں پر وہ کیونکہ ان کی حکومت بیساکھیوں پر کھڑی ہے، کوئی کلیئر مینڈیٹ ان کے پاس نہیں ہے، تو ان کو روزانہ ایک ترازو اٹھانا ہوگا، اس میں مینڈک تولنے ہوں گے، کبھی ایک ناراض ہو کے پھدک کے نیچے گر جائے گا، کبھی دوسرا ناراض ہو کے پھدکے گا اور نیچے گر جائے گا، تو شہباز شریف صاحب کو ادھر بھی بہت زیادہ فوکس کرنا پڑے گا۔ لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب یہاں پر ان کی بڑی معاونت کریں گے، اور وہ مسلم لیگ نون کے قائد کے طور پر پارلیمنٹ کے اندر بھی موجود ہیں، تو وہاں پر دونوں جگہ بیلنس رکھ کر وہ چیزوں کو لے کے آگے بڑھنے کی کوشش کریں گے۔ دعا کریں کہ نئی حکومت کامیاب ہو، پاکستان کے مسائل حل ہوں، اور وہ اس وقت حل ہو سکتے ہیں کہ جب آپ نیک نیتی کے ساتھ کریں گے۔ لیکن آج جو کچھ پارلیمان میں مچھلی منڈی کا منظر پیش کیا جا رہا تھا، اور یہ وہ چہرے تھے جن کے بارے میں ہم یہ سوچتے ہیں کہ یہ پاکستان کے مسائل حل کریں گے، نائی کی دکان پر، چائے کے ڈھابے پر بھی اس طرح کا طرز عمل ہم نہیں دیکھ پاتے جو پارلیمنٹ کے اندر ان ملک کے سنجیدہ، دانشور، ذہین، فطین لوگوں کا جو طرز عمل ہم نے وہاں پر دیکھا ہے۔ شرم آتی ہے، ہم پارلیمنٹ کا احترام کرتے ہیں، لیکن یہ کہتے ہوئے دکھ ہوتا ہے کہ انہیں یہ کہیں کہ شیم آن یو، لیکن کم از کم وہ اپنا گریبان کھولیں اور تھوڑا سا اپنے گریبان کے اندر دیکھیں، تو شاید اندر سے ان کو آوازیں آئیں کہ شرم آنی چاہیے، یہ کس قسم کا کردار آپ ادا کر رہے ہیں۔